الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. حاضرین و ناظرین، آج ایک اہم معاملے پر ہماری گفتگو ہے. ابھی چند لمحات ہم نے پہلے فضل چشتی نامی شخص کا ایک کلپ سنا، تقریباً آدھے گھنٹے سے کچھ لمحات زائد ہیں. اس میں انہوں نے جو سوقیانہ انداز میں گفتگو کی اس کا جواب ہم ضروری سمجھتے ہیں. انہوں نے ظہور احمد فیضی صاحب نامی کوئی محقق ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں لکھی اور ان کتابوں کے رد میں انہوں نے گفتگو کی اور اس انداز میں کی کہ بازاری زبان بھی شرما گئی. یہ اہل علم کا نہ وتیرہ ہوتا ہے نہ اخلاقی طرز ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی یہ ساری گفتگو الف سے لے کر یہ تک ساری جھوٹ پر مبنی تھی اور ان کے سامنے یہ جھوٹ کا پلندہ تھا. یہ پنڈی کا کوئی شیطان ہے جس نے یہ کتابوں کا جائزہ لے کر اس میں سے وہ الفاظ اپنی مرضی کا نکالے. نہ ان الفاظ کا ربط کلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ سباق و سیاق سے کوئی تعلق ہے. تو چونکہ ملا اعظم کا ایک تراشا ہوا تصور دین ہے کہ حسب ذوق جو جملہ آتا ہے وہ اسی پر مذہب کی بنا رکھ دیتے ہیں، اپنے عقیدے کی اور یقین کی بنا رکھ دیتے ہیں. حالانکہ اصولی طور پر ضابطہ یہ ہے کہ جس وقت کسی متکلم کی کلام پر ہم نے غور کرنا ہے، جرا کرنی ہے، تو اس کے سباق و سیاق اور ربط کلام کو دیکھا جائے. چونکہ مولانا صاحب کے ذہن میں ابتدا سے ہی بددیانتی اور سوقیانہ سوچ تھی اور یہ اپنے ذوم میں کوئی بڑی شخصیت کا بھرم بنائے ہوئے ہیں اور طبع سے یہ لگتے ہیں کہ یہ غیر عالم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو ہی ان کی بتاتی ہے کہ انہوں نے جھوٹا صوفیانہ لباس پہنا ہوا ہے اور مغرور صوفی کو صوفیاء جو اصلی ہیں انہوں نے شیطان کہا ہے. تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یہاں بالکل صادق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ تو آپ نے ابلیس کا نام نہیں لیا، فرمایا لا تسألونی عن الشر فاسألونی عن الخیر. یہ مشکات کے اندر حدیث ہے، باب الاعتصام کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کا، شیطان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. شر کی جو تعریف کی یا شر کی جو نشاندہی کی وہ یہ فرمائی کہ ان اشر شر العلماء، شرار الخلق العلماء. یہ احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے کہ کائنات کا بدترین شر مولوی ہے اور بدترین مخلوق مولوی ہے. اور علم کی جب فضیلت زبان نبوت نے بیان فرمائی تو خیار الخلق بھی کہا. اس میں علماء یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جس شخص کی گفتگو، خیالات، افکار کے اندر امت کے اندر افتراق، انتشار پایا جائے وہ شرار الخلق کے ضمن میں آتا ہے، اور جو وحدت امت کی بات کرے اور احترام امت کی بات کرے، یکجہتی کی بات کرے، وہ خیال الخلق میں. بہت ساری اس پر تفصیلات ہیں، چونکہ میں نے جواب دینا ہے تو اس لیے میں مزید تفصیلات میں نہیں اتروں گا. سب سے پہلے اس اللہ کے بندے نے چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، میرے سامنے آ وغیرہ وغیرہ. تو چیلنج کا جواب جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. میں اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں کہ مناظرے کے اصول میں دو بحث کرنے والے اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ دونوں کا مطلوب الی الحق ہو. مولانا کی سوقیانہ گفتگو نے یہ طے کر دیا کہ یہ صاحب علم نہیں ہے، صاحب ہوس ہیں، اور ان کو حیضہ ہے 4 لفظوں کا
اور میں ان کا مبلغ علم جانتا ہوں، یا بڑی کوئی ٹوپی پہن کے، بڑا کوئی جبہ کبا پہن کے اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ علم نہیں ہوتا، علم دلیل کی قوت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ان کا اخلاقی فرض تھا کہ جہاں جہاں انہوں نے یہ جو ظہور فیضی ہیں ان پر اگر گفتگو کرنی ہی تھی تو ان کے مندرجات پر اترتے، اور اتر کر ان کے سباق و سیاق میں غور کر کے جہاں کوئی قابل اعتراض بات بنتی تو دلیل کی روشنی میں اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ تو مولانا نے چونکہ کتابیں پڑھی نہیں ہیں، سب سے پہلا جھوٹ تو یہ ہے، یہ جو صفحات ہیں یہ میں نے نیٹ سے نکالے ہیں، یہ اس ملون نے، یہ جو پنڈی کا ہے الو کا پٹھا، اس نے یہ ترتیب دی ہیں اور سارے جھوٹ بولے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ایک ایک جھوٹ پر باضابطہ گفتگو کریں، لیکن چونکہ مولانا کا کلپ جو ہے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ہے، ہم سر دست ان کو اتنا ہی جواب دیں گے، تو اگر ہاضمہ درست ہوا تو پھر اگلی بات شروع کریں گے۔ یہ جو فیضی کو چیلنج کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اس کی شخصیت کو بھی جانتا ہوں اور اس کے علمی قد کو بھی جانتا ہوں، اس میں رونت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جو چیلے چمچے پھدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جناب والا بڑا اپنا پیر سمجھتے ہیں، تو یہ میدان علم میں اترا ہی نہیں ہے، یہ کسی کے مد مقابل آیا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے کھونڈے سے ڈراتا ہے، تلواری مونچھوں سے ڈراتا ہے اور بڑے پگڑے سے ڈرا دیتا ہے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا ہے، دنیا شعور میں آ گئی ہے، کائنات ٹیلی کمیونیکیٹ چکی ہے، ہر چیز ایک ضرب تقسیم کے ساتھ سامنے آ چکی ہے۔ اب کون سا زمانہ رہا ہے کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں جناب والا، اور اہل سنت ہونے کی دھمکی دیں، کوئی شیعہ ہونے کی دھمکی دے، کوئی دھمکی دے۔ اب یہ زمانہ نہیں ہے، اب 2 + 2 = 4۔ جہاں تک مولوی صاحب آپ کے چیلنج کا تعلق ہے، وہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کا پیشہ بھی جانتے ہیں، آپ کا معاملہ بھی جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گیدڑ کی طرح دم دبا کر آپ بھاگے اس وقت جب منچن آباد سے سادات آئے تھے۔ ان کا چیلنج جو تھا وہ مناظرے کا نہیں تھا، مباہلے کا تھا۔ وہ لکڑیاں بھی ساتھ لائے، پرالی بھی ساتھ لائے، ٹرالی بھی ساتھ لائے، بچے بھی ساتھ لائے۔ تو ہم نے آپ کو بھاگتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، اور ہمارے پاس وہ باقاعدہ ریکارڈ ہے کہ آپ کیسے بھاگ رہے ہیں، کہاں کہاں چھپے ہیں، کس کس انداز میں۔ تو چیلنج، اور اس طرح آپ بھاگ رہے تھے کہ جس طرح بندر کو ڈرایا جاتا ہے تو بندر کبھی اس ٹہنی پر، کبھی اس ٹہنی پر، کبھی اس ٹہنی پر۔ تو پھر یار چیلنج جو ہوتا ہے وہ بندوں کا قبول کیا جاتا ہے، بندروں کا نہیں قبول کیا جاتا۔ حسب ضابطہ ہم حاضر ہیں، ہاں، لیکن آپ بندے کے روپ میں آئیں، بندر کے روپ میں بھی نہ آئیں۔ اس لیے آپ ویسے بھی اموی بندر لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے ممبروں پر میں دیکھ رہا ہوں اموی بندر ناچ رہے ہیں، تو آپ انہی بندروں کا ایک تسلسل ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی شخصیت نہیں۔ تاہم میں غیر پارلیمانی بات نہیں کروں گا، چونکہ میرا یہ ذہن نہیں ہے، میں تو ایک کاشتکار ہوں، یہ مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ باقی آپ نے پرچے شرچے کی بات کی تو آپ ہمت کریں نا، آگے آئیں تو انشاءاللہ وہ بھی فیس ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کے ان جھوٹوں کی طرف آتے ہیں جو آپ نے بس سنت پر بیٹھ کر بولے ہیں، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے موصوف فیضی کی آپ نے کتابیں پڑھی نہیں۔ اگر آپ سباق و سیاق کی صورت میں آپ پڑھتے تو شاید یہ آپ کا معاملہ نہ ہوتا۔ چلیں ہم آتے ہیں مناسب فیصلے کی طرف۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی یہ لکھا ہے اس حرامی نے کہ غیر مناسب فیصلے کے مرتکب ہوئے۔ یہ میرے سامنے وہ کتاب ہے، اور صلح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلی بات تو یہاں یہ کر دوں کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی صلح کا جو ڈرامہ آپ لوگوں نے رچایا ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں معاویہ کی کوئی تعریف نہیں بیان کی، حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کو بیان فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ نبی جس تشخص میں امام حسن کو بیان کر رہے ہیں وہ سردار کا نصاً تشخص ہے، لیکن آج تک ملا اعظم نے نہ ان کو سردار مانا ہے، نہ اس کے مد مقابل سردار مانا ہے۔ مرتبہ اجتہاد کا تو یہاں ہی بانڈا پھوٹ گیا۔ جس شخص کو آپ مجتہد کر رہے ہیں ان کو نبوت کے فرمان کا احترام ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنے مجتہد کے اندر علمی اعتبار سے اجتہاد کی لیاقت کا جو مطلوبہ ظرف ہے، ذخیرہ علم ہے، وہ تو ثابت کریں، پھر اگلی بات کریں گے۔ تاہم
یہ صلح کا جو معاملہ ہے یہ بڑا عجیب ہے، آپ اس کو بڑا پرموٹ کرتے ہیں اور جوں توں کر کے جناب والا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی ساری جوڑ توڑ جو ہے یہ یزید کے باپ کی صحابیت ثابت کرنا اور ان کی حرمت کو ثابت کرنا ابھی کریں، ہمیں اس سے کون سا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کریم مولوی نہیں ہے، نہ خدا مولوی ہے، قرآن کے صاف نصوص ہیں، صاف حقائق ہیں، صاف اس کے ارشادات ہیں۔ قرآن رویوں کو بیان کرتا ہے، شخصیت کو بیان نہیں کرتا۔ آپ اپنے موصوف کے رویے دیکھ لیں اور صحابیت کا ٹائٹل دیکھ لیں، جس رویے پر قرآن گرفت کرتا ہے قرآن کی نص میں اس رویے کو اس طرح انداز میں پیش کریں، اور جس رویے کی پذیرائی کرتا ہے اس رویے کو بے شک ہم مانتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہو۔ تاہم یہ جو صلح کا معاملہ ہے، اس صلح میں آپ نے بددیانتیاں کی ہوئی ہیں مولویوں نے، اور میں ایک مولوی تو نہیں ہوں، طالب علم بھی پورا نہیں ہوں، لیکن پڑھتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو اور آپ کے فاسد خیالات کو۔ یہاں یہ جو صلح ہے فریقین کے درمیان ہوئی، یہ سب جانتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات کو دیکھ کر بکھلا گیا عمرو بن عاص، اور اس نے جا کر آپ کے موصوف سے کہا، یزید کے باپ سے کہا کہ اب ایسا لشکر آ رہا ہے جو ہمیں تباہ کر دے گا۔ تو پھر وہ صلح کی بات چلی۔ اب صلح میں کیا تھا؟ جو صلح کے محامل تھے اور صلح کے جو شرائط تھے اس پر وہ بات چلتی رہی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صلح ہوگی خاص شرائط کے اوپر، کچھ لوگوں نے کسی اعتبار سے شرط کا تصور دیا ہے، کچھ نے کسی اعتبار سے، بہرحال وہ شرائط جمع کی جائیں تو 10 سے 12 بنتی ہیں، یا بعض روایات کے مطابق 7 سے 8 بنتی ہیں۔ چلیں، صلح ہو گئی، اقتدار دے دیا گیا۔ اب یہ اس میں یزید کے باپ کی کون سی ایسی خوبی ہے جو اس نص میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے ان کی خلافت کی پذیرائی کی اور ان کی جناب والا فلاں عظمت کی پذیرائی کی، اور اللہ کے بندے رسول اللہ نے اس خلافت کو ملک عزوز نصاً کہا ہے۔ مولوی صاحب آپ نص نہیں پڑھتے، آپ مولویت کے نشے میں مست رہتے ہیں، اور یہ اور چیز ہے، نصوص نبوت کا تقدس اور ہے، ملائیت کی صورتحال اور ہے۔ اب جب صلح ہو گئی، امام علی مقام علیہ السلام نے حسب ارشاد نبوت اپنا کردار دے دیا۔ اب صلح کے بعد یہ ہوتا ہے جو چیزیں صلح میں طے ہوں، معاہدے، ان معاہدات پر عمل درآمد اور ان کی پاسداری یہ طرفین سے لازم ہے اور واجب ہے۔ اب یہ معاہدے ہوئے، عہد و پیمان ہوئے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آپ کے جو موصوف ہیں یزید کے باپ، ان کی طرف سے ایک بھی شرط ایسی جس پر ہاں کی صلح ہوئی، ایک بھی شرط ایسی نہیں جس کو اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہو۔ تو میرا پوری ناسبیت کے پورے ٹائٹل پر سوال ہے کہ جو شخص عہد وفا نہیں کرتا وہ کون ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، اور قیامت کے دن اس کی شناخت کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو عہد و پیمان ہوا تھا، یہ اس صلح کی حرمت میں یہ بنیادی شرائط نہیں تھی؟ کیا اس پر عمل کرنا آپ کے موصوف کا حق نہیں تھا، ذمہ داری نہیں تھی؟ اگر وہ کلمہ گو ہے، سبحان اللہ، صحابی ہیں، سبحان اللہ، جو کچھ جس بھی شخصیت کے ممالک آپ کے ہاں ہیں، وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں کہ نہیں؟ کہ یہ شریعت کو لتاڑ دینا ہی ان کا اجتہاد ہے؟ اگر تو وہ شریعت کے پابند ہیں اور صحابی ہیں اور آپ کے ہاں وہ مجتہد بھی ہیں، تو مرتبہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے جو علمی قوائف ہوتے ہیں، پہلے آپ تو وہ ثابت کریں گے، وہ بھی نہیں آپ سے ثابت ہوں گے۔ تاہم چلیں، یہ جو معاہدے ہیں، قرآن کریم کی ایک مکمل سورہ ہے، سورہ توبہ، اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، اور اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے، براۃ من اللہ و رسولہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے کفار سے امن عامہ کی صورت میں، امن عامہ کے بحالی کے لیے معاہدے کیے ہیں کہ قتل و غارت نہ ہو، انتشار نہ ہو، انسانی اقدار پامال نہ ہوں، اخلاقی رویے جو ہیں وہ برقرار رہیں۔ تو باقی وعظ و تبلیغ تو آپ کی ذمہ داری تھی ہی۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں،
لیکن ایک وقت آیا کہ کفار بد اتوار نے بد عہدی شروع کر دی اور جو معاہدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی شروع کر دی، مسلمانوں کو اذیت دینا، قتل کرنا، راہوں میں کمین گاہیں بنا کر ان کو گرفتار کر لینا، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اللہ کی غیرت جلالت میں آئی، فرمایا رحمت للعالمین آپ کا وجود رحمت اگرچہ بے شک بڑی عظمت کا شاہکار ہے، لیکن یہ کمینہ سرشت جو ہیں یہ آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ رہے ہیں اور آپ کے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہ نقصان کر رہے ہیں اسلام کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب اب کھلے عام اعلان کر دو، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین سے جتنے بھی وعدے ہیں ان کی بد عہدی کی بنیاد پر ان کو توڑ دیا جائے۔ یہ قانون خدا بندی ہے، بد عہد کا وعدہ ہے ہی نہیں، عہد ہے ہی نہیں۔ براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ نے یہاں اس جلالت کا اظہار فرمایا کہ بسم اللہ بھی نہیں بیان فرمائی، اور رسالت نے بھی یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی، کسی نے بھی نہیں پڑھی، آج تک یہ صورت بغیر بسم اللہ کے ہے۔ یہ جلال خدا بندی ہے، بد عہد کے خلاف یہ فیصلہ خدا بندی ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ یہ ساری گفتگو ہوئی اور پھر یہ ساری صورت اسی تصور میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور منافقین کی منافقت کی نشاندہی کی گئی، کافروں کے اس پلیتی جو ذہن میں تھی، بد عہدیاں تھیں، وہ ساری نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ 129 آیات پر مشتمل یہ ایک ضابطہ ہے کہ بد عہد کی کوئی صلح نہیں ہے۔ آپ اپنے موصوف سے اس عہد و پیمان جو حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہوا تھا، کسی ایک عہد و پیمان کی حفاظت کا کوئی آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ ثابت کر جائیں کہ انہوں نے کسی ایک شرط پر جو معاہدے میں شرطیں تھیں پوری کی ہیں؟ تو اب یہ قرآن کی آیات اگر وہ مجتہد جانتے ہوتے یا ان کا اس پر ایمان ہوتا تو یقیناً وہ اپنے عہد و پیمان پورے کرتے ہیں، اور اتنی کوئی خاص لمبی چوڑی شرائطیں نہیں تھیں، وہ اخلاقی قدریں تھیں اور کچھ قانونی باتیں تھیں کہ بھئی خلافت جو ہے یہ امور الہیہ میں سے ہے، اس کو جو ہے تفویض کرنا ہے، اسے کرنا جو اس کا اہل ہے اور اس کا خاص طریقہ کار جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جناب والا یہ قرآن و سنت کے مطابق سلطنت کا نظام چلے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے غالباً وہ عصبیت کی عینک لگا کر ہی سارا کچھ پڑھا ہے، نہ دین پڑھا ہے اور نہ ہی قرآن پڑھا ہے۔ خیالات کی دنیا میں رہنا اور بات ہے، تحقیق کی پیراکی کرنا کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اب قرآن کریم نے واضح لفظ میں فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اے میرے حبیب جس وقت انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور من بعد عہدہم، وعدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور انہوں نے تمہارے دین میں طعن کرنا شروع کر دیا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ یہ قرآن کی نص ہے مولوی صاحب، آپ خود بھی اس پر غور کریں اور اپنے موصوف مجتہد کی طرف بھی چٹھی لکھیں، خواہ وہ قبر میں تشریف فرما ہوں جہاں کہیں بھی ہوں، چٹھی لکھیں کہ حضرت جی قرآن کی ان آیتیں آپ کے ملحوظ تھیں یا نہیں، یا ان آیتوں پر آپ کا ایمان تھا یا نہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب والا قرآن کہتا ہے ایسے شخص کی قسمیں اور اس کے عہد و پیمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو عام سٹیجوں پر مولوی صاحبان رولا رپا ڈالتے ہیں، او جناب یوں صلح ہو گئی، ہماری بھی صلح، ہم صلح کے قائل ہیں، کون کہتا ہے کہ صلح نہیں ہے؟ لیکن صلح پر جو معاملات تھے ان پر پہرا کتنا دیا؟ امام حسن علیہ السلام کا تو دامن مقدس ہے کہ انہوں نے تو کوئی ایسی بات یا رخنہ اندازی یا کوئی جوڑ توڑ یا سیاسی کوئی احتجاج ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ کے موصوف نے، مجتہد نے، ہر اس عہد کو، ہر اس شرط کو پامال کیا ہے، ہر اس عہد کو توڑا ہے جو امام زمانہ، امام وقت سے کیا گیا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں اس عہد کی پاسداری پر قرآن کے مخاطب تھے آپ کے موصوف یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے؟ ایز اے لیگل سٹرکچر نہیں عمل درآمد ہوا۔ تو انہی چیزوں کو وہ مولوی فیضی صاحب جو ہے انہوں نے انہی چیزوں کو کوڈ کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ بدعہدیاں ہوئیں، اور یہ بات اگر تو فیضی کرتا ہے تو ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، اور اگر یہ باتیں اصحاب رسول نے کی ہیں اور ان سے سندن بسندن
نقل در نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم نے تو اہل سنت کی کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھا ہے، اور میرے خیال میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، انہوں نے سوائے اہل سنت کے مصادر علم کے یا اہل سنت کی ائمہ شخصیات جو ہیں ان کے علاوہ کسی کو نقل ہی نہیں کیا۔ تو مولوی صاحب جو غصہ آپ مولوی فیضی پر نکال رہے ہیں، وہ غصہ پہلے آپ ان اکابر صحابہ پر نکالیں، اور پھر ان کے بعد تابعین پر نکالیں، اتباع تابعین پر، ائمہ اور مجتہدین پر نکالیں۔ آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ یقیناً پڑھا ہوتا تو آپ اتنی آتش فشانی نہ کرتے ہیں۔ آپ نے صرف اپنی پگڑی کا روپ ڈالا ہے اور تلوار نمار مونچھوں کا روپ ڈالا ہے، اس کے علاوہ اب ان روبوں سے کوئی نہیں ڈرنے والا، نہ آپ کے کھنڈے چھنڈے سے کوئی ڈرنے والا ہے۔ آپ اپنی قامت میں اگر جس بھی جسامت کے سے آپ کا متعلق ہے سلسلہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، دلیل دینی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اخلاقی طور پر پابند ہیں کہ یہ جتنے صفحات مولوی ظہور فیضی نے لکھے ہیں، اتنے صفحات کا آپ علم اور دلیل کی بنیاد پر رد کریں، اور یہ آپ کے بساط کی بات ہی نہیں ہے۔ رہا آپ کا چیلنج کرنا، تو وہ ایسے ہی فضول ہے جس طرح آپ ویسے ہی فضول ہیں، آپ کی طرح فضول ہے۔ تو اگر آپ کا شوق ہے تو فیضی پتہ نہیں کہاں بیٹھا اور کہاں نہیں بیٹھا، میں حاضر ہوں، آؤ، میں آپ کو بہترین بٹیروں کے ساتھ روٹی بھی کھلاؤں گا، مکھن کے ساتھ، گائے کا مکھن، اور جناب والا گھڑ سواری بھی کراؤں گا، اور اپنے کھیتوں میں آپ کو جناب والا پھراؤں گا تراؤں گا، وہاں بیٹھ کر ہم مناظرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف ان کے صفحات کے جوابات تلاش کر کے لے آئیں، آپ کے پاس اگر ہیں تو اتنی چادر مولوی صاحب پھیلاؤ جتنی آپ کے، اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی آپ کے چادر ہے۔ تو آپ یہ جو آپ کے پاس سامنے وہ بدھو شدھو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ڈرایا کرو، یہ ہمیں نہ ڈرایا کرو۔ تاہم اب ہم چلتے ہیں آپ کے اس تفصیلی ریکارڈ کی طرف۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے کہ ان کے فیصلے کے غیر مناسب ہونے کی وجہ سے وہ مرتکب ہوئے فلاں فلاں فلاں، تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے فیصلے کا معاملہ ہے، دیکھو بنو امیہ عبد الشمس سے لے کر یزید تک، یہ آپ ان کی تاریخ نہیں پڑھیں تو آپ کو ان کے اندر کی حالات کا اندازہ ہو جائے۔ پہلے صخر بن حرب تک، پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب لوگ ہوس اقتدار میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ اخلاقی اقدار کو بھی انہوں نے پامال کیا۔ عبد الشمس سے لے کر امیۃ الاکبر سے لے کر، اس وقت ان کے مد مقابل حضرت ہاشم علیہ السلام تھے، ان کا کرم اور سخا آسمانوں کو چھو رہا تھا، لوگ ان سے عقیدت کرتے تھے۔ جس خیمے میں جناب ہاشم علیہ السلام بیٹھتے تھے اس خیمے کی ریخوں سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی تھیں، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ اقتدار کا۔ تو اس وقت لوگ جو صاحبان اخلاق اور کردار تھے وہ ان کے ساتھ وابستہ تھے، یہ کلنگ کنگال کنجوس قسم کے لوگ تھے اس وقت کے، یہ تو کسی کو ایک دمڑی نہیں دیتے تھے۔ آپ اپنے موصوفوں کی خورجی میں ہاتھ ڈالیں اور کسی رسید پر ایک لفظ دکھا دیں کہ جناب ابو سفیان نے، جناب یزید بن ابی سفیان نے، معاویہ بن ابی سفیان نے کہیں کوئی دمڑی دی ہو اسلام کے لیے، کسی غزوے میں کوئی کوئی چارانے دیے ہوں، کوئی خیر خیرات ہوتا ہے نا جی۔ جناب ابو سفیان پر تو بی بی مطمئن نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ جناب والا یہ کنجوس ہے، حضور سے ایک بار گاہ میں انہوں نے شکایت کر دی تھی۔ تو بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ کے سوالات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ جو غیر مناسب فیصلے، مثلا میں آپ کو ایک قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف صاحب رسالت سے اختلاف کرنا غلط ہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے مشورہ کیا کہ یہ جو قیدی ہو کے کفار آئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، ان کے اندر عفو، درگزر اور کرم بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی ذات میں جلالت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ آپ کے انگ ساکھ ہیں یا رسول اللہ، ان کو چھوڑ دیے جائے فدیہ دے کے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے مد مقابلہ ہے وہ کسی رحم کے قابل نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو پسند فرمایا، ترجیحاً ان کے فیصلے پر فیصلہ فرما دیا۔ اب ہوا کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما کانا
لنبی ان یکون لو اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ میرے حبیب یہ نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہیں اور بغیر خون بہائے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو قیدی کر لیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ یہ میرے پاس کنز الایمان شریف سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کی بریلوی، چونکہ میں بھی بریلوی ہوں، پسند کرتا ہوں بریلویوں کو، لہٰذا میں مطلب انہی کی کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن غور سے پڑھتا ہوں۔ آپ نے نہیں نا غور کیا، فیضی کے پیچھے ایسے ہی پڑھ گیا لٹھ لے کے، ہیں وہ کسے آکھیا او یار یہ تیرا کتا کن لے گیا، وہ کن نہ ویکھا کتے پیچھے بج پہ، وہ جنیا پہلے کتاباں تے پڑھنا بندے تے پترا، پھر آ کے تے فیضی دا گاٹا پھد ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اس فیصلے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر، چونکہ نتائج کے اعتبار سے خدائے ذوالجلال کے علم میں جو حقیقت تھی وہی حقیقت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو رسالت کو بھی کہہ دیا ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى۔ تو ہنگامی حالات میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب یزید بن ابی سفیان کے فیصلے پر آپ کو بڑی تنگی ہوئی۔ اصل میں کوئی اور معاملہ ہوتا تو شاید آپ یہ نہ الجھتے، چونکہ آپ امویوں کے ریزہ خار ہیں تو آپ نے تو حمایت کرنی ہے نا، جس کا کھائیے اسی کا گائیے، اور ان کے ٹکے آج بھی چلتے ہیں، اور ان کے ٹائٹل پر آپ کو پیچھے سے ایڈیں آتی ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں سے کیا ملتا ہے، آپ کی گاڑی کیسے آئی، یہ ساری چیزیں ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے۔ ذاتیات پر میرا بات کرنا میری عادت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا محترم چشتی صاحب، یہ بات اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو آپ یزید کے حق میں کتاب نہ لکھتے ہیں، اور آپ کا ٹائٹل جو اس وقت مشخص ہے پورے اہل علم جو علماء اہل سنت ان کے درمیان، آپ کو یزیدی کہتے ہیں۔ چشتیوں کو تو آپ نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ میں آپ سے کہیں زیادہ دور رہتا ہوں، اگرچہ میری زمینیں دور ہیں، رہتا ہوں، آپ بھی سندر میں رہتے ہیں، میں بھی سندری کے قریب رہتا ہوں، سندری کے قریب ہوں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب والا یہاں یہ بات قانون قدرت ہے۔ اچھا، آپ کو تکلیف ہوئی یزید بن ابی سفیان کی اپوائنٹمنٹ پر، میرا ایک سوال ہے آپ کی فکر پر۔ قاعدہ یہ ہے تمام کائنات کے نظاموں کا، اور شریعت کے نظام کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں، انتخابات میرٹ پر ہوتے ہیں، اور منتخب جو کیا جاتا ہے کسی کو کسی منصب کے لیے وہ میرٹ پر ہوتا ہے، فرط جذبات سے نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کمانڈر ان چیف بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کارکردگی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، اس کی دیانتداری ہوتی ہے، وفاداری ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتخاب فرمایا تھا وہ کون سی ایسی خوبی تھی یزید بن ابی سفیان کے بارے میں، یا کون سی ایسی نص تھی جس نص نبوی یا نص قرآنی کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کر کے ان کو گورنر منتخب کیا؟ کوئی تو ایسی چیز بتاؤ نا، کس میرٹ پر وہ تھے؟ جان بچائی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ علامہ نبہانی نے وہ کہتے ہیں کہ ہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض بنتا ہی نہیں، میں خود اس کا قائل ہوں کہ اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح چونکہ ہر وقت حضور کے پہلو کے ساتھ رہتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت جنگ حنین، غزوہ حنین ہوا تو اس وقت کو آپ نے نہیں نہ دیکھا۔ اصل میں شپرا چشم اگر نبی آفتاب نہ چے گناہ، اندھے کو اگر سورج نظر نہیں آتا تو آفتاب کا کوئی قصور نہیں، وہ تو سورج ہے، فطرت میں چمک رہا ہے۔ تو میری جان اگر آپ کو حقائق نظر نہیں آتے تو آپ تھوڑا سا اینک اتار کے پڑھیں گے تو یقیناً حقائق نظر آئیں گے۔ یہ پگڑ شگڑ باندھ کر جو ہے نا، اور میں یہ بڑا برملا کہہ رہا ہوں کہ اتنی آپ کی پگڑی سفید نہیں جتنے آپ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ تو چلو کوئی بات نہیں، میں ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ عالم دین ہیں، میں تو جٹ پوٹ ساتھ بھی ہوں، بے وقوف ساتھ بھی ہوں۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ حنین جب ہوا یہ فتح مکہ کے بعد ہے، 8 ہجری صدی اپنے ہجری کے بعد ہوا ہے، صدی نہیں 8 ہجری کے بعد، فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا ہے۔ اس کے بعد حوازنیوں نے دیکھا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، طیف بھی فتح ہو جائے گا، تو انہوں نے جمعیت جمع کی، کٹ کیا، بڑے فوج بڑا اسلحہ جمع کیا، وہ تیر انداز تھے اور بڑے جناب والا تم تراک تھے، وہ کمین گاہوں میں بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ بن گیا ہے تو حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تیاری فرمائی اور وہیں سے اسلحہ خریدا، کچھ ادھار لیا، کچھ پیسے دیے۔ یہ چیز چلتے چلتے جب اب اس وقت یہ جو
مہربان تھے ابو سفیان اور ان کے بیٹے اور دوسرے تیسرے جن کو طلقاء کہتے ہیں، اور آپ نے بڑی دھوم دھام سے ان کی صحابیت کا جناب اللہ اٹھایا ہوا ہے، وہ سارا کچھ۔ مجھے اس سے اعتراض نہیں کہ آپ ان کو صحابی کیوں کہتے ہیں۔ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، رویوں کی حرمت جو ہے وہ مد نظر رہنی چاہیے۔ اب یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے 22 سال تو حضور سے لڑتے رہے، الجھتے رہے اور حضور کے قتل کے لیے منصوبے بناتے رہے، کہاں کہاں کیا کچھ کرتے رہے۔ چلیں، حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے تعلق کی بنیاد پر ان کو عفو درگزر دے دیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا، وہ آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہو گیا جی۔ اب تو یہ بات بنتی ہے نا، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو تھا وہ تو معاف ہو گیا، اب جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہے کم از کم اس پر تو نظر رہنی چاہیے۔ یہ 2500 لوگ تھے، سب کو اعلان کر دیا گیا کہ چلو، حوازنی جو ہیں وہ بڑے تیز انداز ہیں، وہ مار دھاڑ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ان کا کچوبر نکال دیں گے، چلو ہم ان کا سامان لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ حنین میں سامان لوٹنے آئے تھے مہربان۔ اچھا، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے تو کوئی کتابوں کا میں صرف آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ جس وقت یہ وہاں پہنچے تو چاہیے تھا نا کہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کی حمایت میں اتر آتے، میدان میں اترتے۔ آپ کی کتابوں میں طبقات میں لکھی، میرے پاس 50 ایسی کتابیں آپ کی تاریخ سیرت کی اور احادیث کی کتابیں ہیں جس میں یہ بات جلی لفظوں میں لکھی ہے کہ صفوان بن امیہ، ابو سفیان، ان کے دونوں بیٹے، یہ ایک ریت کے ٹبے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ یہ کلمے کی روشنی کے بعد بھی بڑی بات ہے یار، جو کلمے سے پہلے ہے تو ان الاسلام یہدم ما قبلہ، یہ تو ضابطہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہے وہ معاف ہیں، وہ کلمے کے بعد والا جو گناہ ہے، رسول کی حمایت کا دمبرا عہد کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر ٹبے میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب مسلمانوں کو پسپائی ہوتی، چونکہ وہاں وہ مورچہ بند تھے حوازنی، تو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اس انداز کی تھی، تو یکلک جب تیر باری ہوئی تو لوگ تھوڑے سے بکھر گئے، تتر بتر ہو گئے۔ لیکن یہ مہربان جو ہیں وہ اس وقت وابی ٹبے کے پیچھے بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ جب مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو یہ بغلیں بجا کر اشعار پڑھتے، اور جب کفار کو ہوتی تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت کا ذہن یہ تھا کہ اگر معاملہ یہ نہ ہوا، حوازنی غالب نہ آئے، یہ غالب آ گئے، تو ہم نے کلمہ پڑھا، غنیمت لے آئیں گے۔ غنائم اکٹھے ہوئے جہیرانہ کے مقام پر۔ جب غنائم وہاں پہنچے تو مہربان بھی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے جناب نے منہ شریف کھولا کہ جناب ہم بھی ساتھ تھے۔ اب کون جانتا ہے کہ نگاہ نبوت میں کیا کچھ نہیں ہے، تو نبوت کی رحمت ٹھاٹھ میں تھی۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی کہا، جی میرے 2 بیٹے بھی ہیں، ان کو بھی 100 اونٹ۔ یہ نبوت کی وفا اور ایثار اور سخاوت کی عظمت ہے۔ مولوی صاحب، آپ کے ہاں نبوت مذاق ہو سکتی ہے، ہم تو نبوت سے مذاق نہیں کرتے ہیں۔ ارشاد نبوت کا احترام۔ اب ہوا یہ کہ جب 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی لے کر یہ واپس لوٹ گئے، اب آپ کی ساری تاریخ، طبقات سے لے کر نیچے تک آ جاؤ، تاریخ کے کسی جروکے میں، کسی سطر میں، کسی سند صحیح کے ساتھ یہ نہیں لکھا کہ یہ مدینہ میں بھی آئے ہیں، کہیں نہیں لکھا کسی سند صحیح کے ساتھ۔ یہ میری شرط ہے، سند صحیح کے ساتھ آپ ثابت کر دیں کہ یہ مدینہ میں کب آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا کردار شروع ہوتا ہے۔ چلیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بات یہ تھی کہ جو قانوناً آپ نے مؤلفۃ القلوب تالیف قلب کر کے ان کو دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ منظر دیکھتے تھے، اور وہ تو مزاج شناسی رسولی میں، مزاج شناسی میں اتنے رسول پاک کے مزاج شناسی میں آگے سے آگے بڑھ گئے تھے، فنا فی الرسول تھے، تو حضور کی ترجیح کو وہ ترجیح سمجھتے تھے، اور یہی بات تھی۔ آپ یعنی علامہ نبہانی یہ لکھتے ہیں، علامہ یوسف نبہانی یہ لکھتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر کہ جب تالیف قلب کی بنیاد پر ہی صحیح انہوں نے ان کو نوازا ہے تو چلو میں بھی نواز دوں، تو ہم اس بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ لیکن جو نتائج سامنے آئے یزید بن ابی سفیان کے تقرری پر اور اس کے بعد معاویہ کی تقرری پر، تو میری جان نتائج کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ فیصلہ اس حوالے سے جو تھا یہ فیض بار آور ثابت نہیں ہو سکا، اس فیصلے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ صحیح نہیں آئے، حسب حال نہیں آئے، تو پھر کون سی ایسی گناہ والی بات ہے؟ اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیز ہے؟ ہاں جی، یہ آپ نے صفحہ نمبر 52 لکھا ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 52 کا وہ دورانیہ وہ حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں آپ نے
جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی ہے۔ آپ کا پہلا جھوٹ، یہ میں نے آپ کے سارے جھوٹوں پر نشانات لگائے ہیں، آپ نے تقریباً 24 سے زائد جھوٹ بولے ہیں، اور چاہتا تو ہوں کہ آپ کے ہر ایک جھوٹ کا تعاقب کروں اور آپ کو گھر تک پہنچاؤں، لیکن میں تھوڑی سی رعایت کر رہا ہوں کیونکہ آپ مولوی صاحب ہیں۔ یہ مصنف لکھتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو مصر کا گورنر بنایا، مقرر کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو ان کی فہم اس خطرہ کو نہ بھانپ سکی۔ یہ بات اگر واقعہ کے خلاف ہے تو فیضی واجب التعزیر ہے، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا یہ شخص کہہ رہا ہے تو پھر آپ پر کیا لگائیں، حد لگائیں، تعزیر لگائیں، یہ آپ کو مولوی سمجھ کے معاف کر دیں۔ اچھا، جس کو بصیرت مرتضوی نے شروع سے ہی سمجھ بھانپ لیا تھا، یہ کون سا ایسا جملہ ہے جو خطرناک ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی میں ہے؟ زبان نبوت نے سارے اصحاب کے سامنے مولا کائنات کی جب فضیلت بیان فرمائی، افضلیت بیان فرمائی، علم کی عظمت میں، علم کی عظمت میں، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمائی کہ علی حکمتوں میں 9 حصے رکھتا ہے، باقی ساری امت میں ایک حصہ تقسیم کیا گیا، علی اعلم، ٹھیک ہے؟ تو جس شخص کی علمی بصیرت اور علمی قد و قامت کی حرمت کو زبان نبوت بیان کر دے، اس پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں، انہوں نے بھی اس خطرے کو بھانپ لیا تھا، انہوں نے اس خطرے کو نہیں بھانپ سکی ان کی نظر، جب معاویہ کا وہ ہوا، انتخاب ہوا، اور بعد میں وہ پچھتاتے رہے۔ اگر یہ فیضی کی ذاتی بات ہے تو واقعی قابل مواخذہ ہے، اب میں آپ کے ساتھ ہوں، چلوں گا، اس کا سر پھاڑنا ہے تو سر پھاڑ دیں گے، یا اور کچھ کرنا ہے تو اور کچھ کر لیں گے، لیکن سردست بات اتنی ہے کہ یار آپ کم از کم لحاظ تو کریں۔ اگر یہ بات آپ کے اکابر علماء نے یہ بات لکھی ہے، ویسے میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ آپ نے یہ جو ناسبیت کا ٹولہ ہے، انہوں نے کبھی بھی نبوت کا نہ احترام کیا ہے اور نہ نبوت کو مانا ہے، ہمیشہ عدم اعتماد کیا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ اس پر باضابطہ گفتگو کروں گا کہ آپ نے نبوت پر کہاں کہاں عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو آپ دوسروں کو ڈانٹتے ہیں۔ آپ کا تو نبی پر ایمان کوئی نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں جو تواتر سے ثابت ہے، 40 کے قریب راوی صحاب راوی ہیں، اور بڑی معروف حدیث ہے، متواتر ہے کہ عمار کے قتل کرنے والوں کے 3 ٹائٹل ہیں، وہ قاتل بھی ہیں، باغی بھی ہیں، داعی النار بھی ہیں، تو کیا آج تک آپ نے نبوت کی زبان پر اعتماد کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نبوت پر اعتماد کریں تو خال المومنین جو ہیں وہ زد میں آتے ہیں، بھائی زد میں آئیں، نبوت زد میں آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، خال المومنین کے مظالم جو ہیں وہ اگر زد میں آتے ہیں تو جناب وہ جرم ہے۔ اللہ کے بندو، اگر نبوت پر اعتماد ہے تو کامل طریقے سے نبی کو تو کم از کم مانو۔ بہرحال میں اس پر گفتگو کروں گا آگے چل کے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں جو تھیں، یہ اس ضمن میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ یہ حوالہ ان کا ذاتی نہیں، میں ان کا پورا حوالہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس حوالے کے جو مصادر ہیں یہ 12 سے 13 مصادر ہیں غالباً، یہ انہی کی کتاب کے اندر ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ لکھتے ہیں عمر بن عاص کے حوالے سے، حضرت عمر بن عاص نے شورا میں شمولیت کی آرزو کی تو سیدنا عمر فاروق نے انہیں فرمایا اپنی جگہ پر رہو جہاں اللہ نے تمہیں رکھا ہے، بخدا اس معاملے میں کسی شخص کو شامل نہیں کروں گا جس نے رسول اللہ کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے تھے۔ جی نیز یہ حضرت عمر سے پوچھئے، یہ ان سے پوچھئے کہ اگر اس بات میں یعنی یہ احترام جو آپ کے دلوں میں ابھرا ہوا ہے ایک نئی عظمت میں، نئے ترانے میں، تو بھائی یہ حضرت عمر کو سمجھا دینا چاہیے تھا یہ عقیدہ کہ اہل سنت جو ہیں اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ اپنی جان جناب سے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے تھے وہ اس اہل ہی نہیں کہ ان کو کوئی منصب دیا جائے۔ یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے۔ نیز فرمایا طلقاء اور طلقاء کی اولاد کار حکومت کے لائق ہی نہیں، یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے، اور حضرت علی کا بھی فتویٰ ہے۔ اور طلقاء کے لیے تو یہ چیزیں ویسے ہی مشروع نہیں ہیں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کوئی چیز ایسی منسوب نہیں
کہ جناب آپ نے طلقاء کے لیے کوئی مطلب کسی منصب کا کیا ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے رشوت لے کر جو گھڑا ہے طلقاء کے بارے میں وہ جوڑ توڑ آپ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے آپ، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اور اگر میں موجودہ صورتحال کو پہلے سے جان لیتا تو یزید بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کو شام کی حکومت نہ دیتا. یہ حضرت عمر کا پچھتاوا ہے. جی اب بولیے جناب، اگر کہیں تو میں پورا عربی کا تکلم جو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہاں جی، اور یہ آپ کی کتابیں اور انہی کے حوالے، اکمال المعلم اور مکمل اکمال الاکمال، الکوکب، الوہاج وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتب کے حوالے دیے گئے ہیں. تو یہ جو فیضی ہے آج صدیوں بعد یہ بات کرے کہ یہ بات یار فلاں لکھی، یہ تو مجرم ہے، اور جس نے یہ بات ثابت کی ہے وہ کیوں مجرم نہیں؟ آپ اس طرف تو آئے نا. اگر فیضی مجرم ہے تو ہم اس کی جرم کا مواخذہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. ہم اتنے وسیع القلب ہیں. لیکن آپ میں شرم بھرم والی تو بات کوئی نہیں نہ آپ نے دیانت علمی سیکھی ہے. آپ نے بس جوڑ توڑ سیکھا اور پاگلوں کو مزید پاگل بنانے کے لیے آپ بڑی سی پگڑی باندھ کر آ جاتے ہیں، اور یہ قاتلی مونچھیں جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیش ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ علم پڑھیں باقاعدہ اور تاریخ اور حقائق کو دیانتداری کے ساتھ دیکھیں. تو جب یہ طے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس معاملے میں پچھتا رہے ہیں، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کچھ معاملات ایسے جو ہنگامی ہوتے ہیں اور آپ کے نزدیک بھی صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کو اس حوالے سے نہیں بیان کرتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض کرے. بات تو صرف اتنی تھی کہ یار ان کو وہ سمجھ اس وقت ان کی جو ہے نا اس تک نہ پہنچ سکی جہاں مولا کائنات کی بات پہنچتی ہے. تو بھی یہ ہنگامی حالات میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، اور حضرات صحابہ اس بات کو محسوس کرتے تھے. رد و قدع جاری تھی. نہ جانے آپ کیا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. ہاں جی، آپ شبتن یا آپ نے جو اپنا تراشا ہوا مذہب ہے اسی کو پڑھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا. چلیے یہاں تک تو یہ بات آ گئی. اگلی بات آپ نے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی توہین کے بارے میں، میں اس شخص کو اس لیے حرامی کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اس کا وہ کرایا جائے نا، چیک اپ کرایا جائے تو وہ یہی لگے گا، کیونکہ قطر بیونت جو ہے یہ مولوی کی عادت ہے پرانی. اور یہ شخص جس نے یہ ترتیب دیا یہ عالم نہیں ہے، یہ عالموں کی چھیڑ چھاڑ اور خرید فروخت میں لگا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو تراشا ہوا ہے یہ سارا سلسلہ، ہاں جی، یہ کتنے صفحات بنتے ہیں؟ 25-26 صفحات انہوں نے نکالے ہیں، اور ایک حرف بھی ایسا نہیں جو کسی بھی اعتبار سے اس نے صحیح لکھا ہو. سب غلط، جھوٹ. اور حیرت ہے مولوی صاحب، مجھے تو آپ دانے پینے لگتے تھے تو آپ نے بھی جھوٹ ہی کوئی بنیاد بنایا اور جھوٹ ہی پر آپ چلے. اب فیضی پر تو لعنت آپ کر رہے ہیں، تو جھوٹے پر خدا کی لعنت نہیں ہے. ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. اگر کسی فاسق فاجر کی یہ تحریر آپ کے پاس آئی تھی تو اس حرامزادی کی تحریر پر آپ نے کم از کم چیک اپ تو کر لینا تھا. چلے بہرحال اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ خصائص علی، اتنی آپ کی پگڑی بڑی نہیں جتنا آپ نے جھوٹ بڑا بولا ہے. میں آپ کی ذاتیات پر نہیں آؤں گا، ادھر نہیں جانا چاہتا کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ آپ نے جھوٹ مارنے میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے. اب میں وہ صفحہ نکالتا ہوں، اور صفحہ نکال کر یہ آپ نے یہ نکالی، اور میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے سامنے ہے، اور ساری کتابیں میرے سامنے ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو فقیر آپ کے گھر آ کر آپ کو یہ سمجھائے گا یہ باتیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی شخصیت دینی میں غور کیجیے. ہر چند کہ وہ جناب معاویہ کے قریبی ساتھی تھے، مگر چونکہ ان کا دینی مرتبہ مسلم معلوم تھا، ان کا شمار اشرف مبشرہ میں شامل ہوتا، اس لیے وہ شیعہ معاویہ پارٹی میں شمار ہونے کے باوجود ہزاروں لالچوں، یہی آپ کو آیا یہاں یہ لکھا ہے اس حرامی نے، 1000 لالچوں والے. مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت آپ کے موصوف یزید کے باپ نے یزید کی بیعت کے لیے تحریک شروع کی تھی تو کتنے صحابہ کو لالچ دی تھی، رشوت کے پیسے بھیجے تھے، آپ کو نہیں اندازہ. آپ نے اپنی تاریخ معکوس بھی نہیں پڑھی، اور میرے خیال میں کچھ بھی نہیں پڑھا.
صرف اپنی پگڑی کا روپ ڈالتے ہیں اور شور شرابہ ڈالتے ہیں اور اونچی آواز میں بولنا جانتے ہیں اور گالیاں نکالنا چاہتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے پاکستان کا جو آپ کی گالی کی زد میں نہیں آیا؟ آپ نے قائد اعظم کو گالیاں نکالی، کافر کہا، علامہ اقبال کو کہا۔ یار مجھے یہ بتا کہ تجھ پر کوئی نئی شریعت نازل ہوئی ہے؟ اور یہ فیضی کو بھی آپ نے تانا دے دیا کہ نیچری ہے، یہ وکیل فقہ۔ وہ اللہ کے بندے، اگر تو حلالی ہے تو اس پاکستان میں نہیں رہنا تو نے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے قائد اعظم مرحوم وکیل کی ہی جد و جہد کا نتیجہ ہے، اور علماء اور مشائخ جو اس کے ساتھ لگے تھے، آپ نے تو ان کو بھی نیچری کہہ دیا جو ان کے ساتھ لگے تھے، تو آپ کی زد سے تو کوئی بھی نہیں بچا۔ ہاں آپ نے خود کے اندر ایک اپنا مذمومہ دائرہ بنایا ہوا ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کی موج مستی ہے۔ اور یہی باب سعدی نے بھی فرمایا تھا کہ خود رائی و خود ستائی کار شیطان ببد، جو خود کو دیکھتا ہے اور خود غرضی کا اظہار کرتا ہے تو وہ شیطان سے کم نہیں ہے۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، ذاتیات پر بات نہیں کرتے۔ ہزار لالچوں والے جو کہا تھا، اس ہزار لالچوں والے کے تصور میں آپ ذرا سا غور کیجئے مولانا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ سباق و سیاق اور ربط کلام آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ بات یہ تھی کہ معاویہ کی طرف سے ہزاروں منصب لالچیں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود عظیمت سعد بن ابی وقاص کو ہزاروں سلام، انہوں نے اب معاویہ کے کہنے پر حضرت مولا کائنات کو گالی نہیں نکالی۔ ہاں اصل میں مدعا یہ ہے مصنف کا، اور آپ نے اپنی پگڑی سے بھی بڑا جھوٹ بول دیا۔ کم از کم پگڑی کا لحاظ کر لیتے، اس سے کم جھوٹ بولے تو ہم سمجھتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے چھوٹا موٹا جھوٹ ہے جی، کوئی بات نہیں، مولوی صاحب ایسا اکثر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے آپ نے تو اس سے بھی بڑا جھوٹ بولے، کہا کچھ اور نکلا کچھ۔ یہ پیشکشیں معاویہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، اور میں اس پر پورا گفتگو رکھتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد آئیے جناب، آپ کی زد میں یہ احادیث موضوعہ یہ کیوں لکھی گئی؟ آپ جیسے حاشیہ نشینوں نے اور خوش آمدیوں نے مولا کائنات کے مد مقابل جناب امیر معاویہ کو آپ نے وہاں تک لے گئے کہ شیخین سے بھی آگے بڑھا دیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لے گئے۔ مجھے اس سے قرض نہیں، آپ لے جاؤ، اسے خدا بنا دو، رسول بنا دو، ہمیں کون سا بل آتا ہے؟ جو آپ نے بنانا ہے بنا دو، لیکن سردست جو چارجز اس کے ذمے ہیں وہ آج بھی تاریخ کے سینے میں مرقوم ہیں، تاریخی حقائق میں وہ موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، بخاری سے لے کر نیچے تک سب چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ کا ایمان ہو حدیثوں پر تو پھر ہم آپ سے بات کریں۔ تو آپ نے تو حدیث متواتر کو ٹھکرایا ہوا ہے، تاہم یہ قابل تعظیم نہیں تھے۔ یہ آیا جناب والا آپ کا جھوٹ، میں نے کہا ہے نا، وہ میں نے سرسری نہیں کہا ہے، مطالعہ کر کے کہا ہے کہ آپ اپنی پگڑی سے بھی بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ کم از کم پگڑی سے کو ایک آدھا گز یا 2-4 سینٹی میٹر جو ہے وہ کم کر لیا کرے جھوٹ بولنے میں، تاکہ کچھ جھوٹ میں لیاقت پیدا ہو جائے۔ یہ موصوف مصنف لکھتا ہے، آپ نے سباق و سیاق نہیں نہ پڑھا، کہ مولا کائنات پر جو گالیوں کا، اور میں یہاں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات کر جاؤں، کتابوں کا حوالہ بعد میں ہے۔ اس وقت پوری ناسبیت کا جوڑ توڑ یہ ہے اور ٹل یہ ہے کہ جناب والا یزید کے باپ کے مظالم چھپا کر اور ان کی شخصیت کو اونچا لے جایا جائے۔ بھائی لے جاؤ، ہم نہ مزاحمت کریں گے نہ آپ کے مد مقابل آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رسالت کے ماننے والے ہیں، رسول پر یقین رکھتے ہیں، جو کچھ رسول نے فرمایا ہم اسی پر کھڑے ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلین عمار کو 3 ٹائٹل دیے ہیں، وہ متواتر ثابت ہے، اور صحابہ کا عقیدہ تھا، یقین تھا، اور سارے اصحاب اس حقیقتوں کو اپنے ادوار میں بیان کرتے رہے ہیں۔ تو جو فتویٰ اصحاب پر ہے یا رسول پر ہے، ہمیں قبول ہے آپ کا فتویٰ، ہمیں جاؤ آپ جو مرضی کہو۔ یہ موصوف جو ہے یہ ظہور فیضی یہ لکھتا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات پر مساجد کی ممبروں پر علل اعلان گالیاں نکالی جاتی تھیں، اہل بیت پر نہ صرف یہ کہ سب و شتم کیا جاتا بلکہ لعنت بھی کیا کرتے تھے، اور تا وقت وفات اس سے منع بھی نہ کر سکے یہ موصوف، جن کو آپ بڑا محب کہتے ہیں کہ یہ علی کا محب ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس برائی کو ختم کیا، یا ان کے حق میں تعظیمی الفاظ استعمال کیے جائیں یا نہیں۔ آیا یہاں
یہ بات انہوں نے کہی ہے، آیا ان کے حق میں تعظیمی الفاظ استعمال کی جائیں؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں علماء حقہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کو برا کہے، اس کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟ اب فیضی صاحب تو شاید یہاں تک آ گیا، میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاً فرمایا اور کئی بار فرمایا، من سب علی فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ ومن سب اللہ داخل النار۔ یہ نبوت کا ارشاد ہے۔ جس نے علی کو گالی نکالی اس نے نبی کو گالی نکالی، اور جس نے نبی کو نکالی اس نے خدا کو نکالی، اور جس نے خدا کو گالی نکالی وہ براہ راست جہنمی ہے۔ اب فرمان رسالت جو ہے یہ ہم قبول کریں یا تیری بک بک قبول کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ تو ہی بتا۔ اب وہ کہتا ہے، یعنی اس شخص نے کہیں کوئی نام نہیں لیا، صرف اس شخص کا، اور یہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، میں نے تاریخ کا ایک طالب علم بھی ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو یزید کا باپ ہے اس کے معاملے میں کوئی سخت کلام کرے تو وہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ٹھیک ہے کہو، ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک صحابی کو گالی نکالنا صرف کفر نہیں، کفر سے بھی بدتر ہے۔ میرا سوال یہ ہے، پوری ملت ناسبیت پر کیا حضرت علی صحابی نہیں تھے؟ صحابیت ان کے لیے اعزاز نہیں، وہ صحابیت کی شان ہے۔ اس پر میری پوری گفتگو ہے، میں آگے جا کر کروں گا۔ وہ اہل بیت بھی تھے، قرآن کی نصوص کا وہ منظرنامہ تھے، محل کلام الہی تھے، اور آخر رسول تھے، نفس رسول تھے، حجت الہی تھے۔ کیا کیا مناصب ہیں، 300 سے زائد آیات قرآنی ان کی شان میں نازل ہوئی، 5,500 سے زائد خصائص زبان نبوت نے اس شخص کے بیان فرمائے، اس کو ممبر پر گالی دی جا رہی ہے۔ شرم کرو۔ اب بتاؤ، یزید کے باپ کے مظالم کی مذمت کرنے والا تو جہنم کا کتا بن گیا یا وہ کافر ہو گیا، تو علی کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا، نبی کے ساتھ، خدا کے ساتھ یہ کرنے والا کون ہے؟ پوری آپ کی فقاہت گنگی ہے یہاں، چونکہ بے شرم فقاہت ہے ایسی جس کے اندر انصاف نہیں، وہ فقیہ نہیں ہے۔ بولیے نا، کیوں نہیں بولتے؟ نصوص کے مطابق علی کو گالی نکالنے والا 3 جہاد سے کافر ہے۔ علی حرم نبوت کی وہ شناخت ہیں کہ جس پر خدا ناز کرتا ہے، رسول ناز کرتے ہیں۔ علی آیات کا عنوان ہیں، علی صحابی رسول میں اول صحابی ہیں، سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے صحابی ہیں، ان سے بھی پہلے مسلمان ہیں۔ تو کیا یہ سبقت جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ لیکن بے حیا باش ہر شیخ آئی کون، اضافات الحیا فسنا ما شئت، جب حیا اتر جائے تو پھر جو مرضی کرو۔ کیا علی کو گالی نکالنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے ہی فتویٰ پوچھتا ہوں، آپ نہیں بولیں گے، نہ آپ کا کوئی باپ دادا بولے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو چوگا ملتا ہے، روٹی ملتی ہے۔ آج تک کیوں خاموشی ہے؟ ملت اسلامیہ کے وہ لوگ جن کے اندر فہم رسا ہے، دیانتداری ہے، وہ خدائے ذوالجلال کی عظمت کی قسم دے کر انہیں کہتا ہوں، قرآن کی حرمت کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ علی صحابی نہیں تھے؟ کیا ڈرامہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ علی صحابیہ سے بھی اعلیٰ ہیں، وہ نفس رسول ہیں۔ تو نفس رسول کو گالی نکالنا، رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گالی نکال رہا ہے۔ حیرت ہے، کیسے یہ بدی فقاہت ہے کہ نالین کو نویل کہنے والا تو واجب القتل ہے، اور علی کو گالی دینے والا معزز ہے، مجتہد ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ پر شرم ہو تو آئے۔ چلیے، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں، اگلی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موصوف نے صرف اتنا لکھا ہے کہ جو شخص نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ تعظیم کے لائق نہیں۔ تعظیم اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ لائق نہیں، اس نے صرف جا کے اس کا تعظیم کرنا کیسا ہے یہ علماء پر سوال چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے الزام اس پر لگا دیا ہے۔ مولوی صاحب کم از کم پگڑی ماپ کر جھوٹ بولا کریں۔ اگلی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ آپ محترم ہیں۔ چلیں اگلی بات، آپ نے اسی احادیث الموضوع پر اعتراض اٹھایا کہ ان کے حق میں دعائے نبوی اللہم املأہ علما قبول نہیں ہوئی۔ تو بڑے آپ سیخ پا ہو گئے اور پھول گئے، اور مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کا پٹاخہ نکلنے والا ہے۔ حضرت یہ بات یہ ہے کہ کیا یزید کے والد گرامی جناب معاویہ جو ہیں ان کے اندر علم کا کتنا خزانہ ہے؟
آپ پر میرا سوال ہے کہ مرتبہ اجتہاد تک جو مطلوبہ علمی قوائف ہیں کیا ان میں ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا علم بھرا ہوا تھا وہ علم سے، تو کہاں سے آیا، کتنا علم ہے؟ اب میں نے جائزہ لیا، ان کے علوم کو ذخیرہ حدیث میں دیکھا تو مقررات ملا کے 100 سے کچھ روایات کا وہ راوی ہے۔ جب مقررات کو ہم نے حذف کیا تو ان روایتوں میں سے 50 کے قریب کی روایتیں ہیں، اور وہ روایتیں بھی وہی روایتیں ہیں جن کے مد مقابل اس کا طرز عمل ہے، اس کے خلاف۔ آپ کے محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ جب راوی اپنی روایت کردہ روایت کے خلاف چلے تو اس کی دو حالتیں ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اس کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کا طرز عمل اس کے خلاف ہے، تو اس وقت اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے ہاں وہ منسوخ ہے، اب اس پر ضروری ہے کہ اگر وہ منسوخ ہے تو ناسخ بیان کریں۔ دوسری صورت یہ آپ کے محدثین لکھتے ہیں کہ اگر اس نے روایت کے ہوتے ہوئے، فرمان رسالت کے ہوتے ہوئے فرمان رسالت کو چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل ترک کر دیا ہے اور اس کے مد مقابل آ گیا، مخالف ہو گیا ہے، تو اب نسخ بھی نہیں دے رہا، تو اب اس صورت میں اس کی عدالت ضائع ہو جائے گی۔ جی، آپ ان روایات کا جائزہ لیں اور ماموں جی کا کے رویوں کا جائزہ لیں، اپنے ماموں جی کا خال المومنون کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر پھر آپ خال المومنون کی حرمت کو بیان کریں۔ سبحان اللہ، ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کیسا ڈرامہ ہے کہ پوری ازواج مطہرات کے بھائیوں میں سے صرف ایک بھائی جو وہ خال المومنون کا ٹائٹل حاصل کر سکا، باقی کسی کو میسر نہیں آیا۔ یہ کیسا نصیب ہے؟ ہاں جی، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر امام نہیں بن سکے، نہ آج تک کوئی ان کا کہتا ہے، خاص کر ناس بھی تو اس طرف جاتے نہیں۔ محمد بن ابی بکر، جتنے بھی اصحاب ہیں، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو ہیں، ان کے بھی تو بھائی تھے، کسی کو تو آپ ماموں کہتے نہیں کہیں گے۔ آپ یزید کے باپ کو ماموں بناتے رہیں، ماما جانے بھانجا جانے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ بات صرف اتنی ہے جو آپ نے الزامات لگائے ان کی حقیقت کتنی ہے۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ دعائے قبول، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نبی کی دعا کے احترام میں بڑے سیخ پا ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی دعا قبول نہ ہو۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 قبول ہوئیں اور ایک قبول نہیں ہوئی۔ یہ سراستہ کے اندر احادیث موجود ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ تاہم دعا کی قبولیت کا اثر نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ان کے لیے دعا کی، تو بھاگ کے وہ اپنے گھر گئے، تو ماں اس وقت نہاد ہو کے جناب اللہ کلمہ طیبہ۔ یہ ہے قبولیت والی دعا کا اثر اور نتیجہ۔ آپ بتا دیجئے کہ میاں جی آپ کے ماموں کے رویوں میں کتنے ایسے رویے ہیں جو دعائے نبوی کا اثر نظر آتے ہیں، کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی جہت پر۔ تو اگر یہ بات ان کو جو بھر دیا گیا تھا علم سے، تو کیا یہ بتا دیجئے ان کے علم میں حدیث ثقلین نہیں تھی، اس کے مندرجات نہیں تھے؟ حیرت ہے کہ اجتہاد ہوتا ہے 2 دلیلوں میں غور کر کے مجتہد کسی ایک دلیل پر جم جائے، اور اس دلیل، وہ دلیل جو ہے وہ مشیت الہی کے مطابق نہ ہو، مزاج رسول کے مطابق نہ ہو، تو وہ اجتہادی خطا کا تصور ہے۔ یہ آپ کی علمی اور کلامی باتیں، لوگ کلامی بات کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصوص صریحہ کے خلاف بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ آپ کے ماموں جی نے جتنے بھی اجتہاد کیے ہیں، نصوص صریحہ کے خلاف اجتہاد کیے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خلیفہ برحق کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اس کے خلاف خلفشار کرتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس وقت اس کی خلافت وہ واجب القتل ہے حسب شریعت محمدیہ۔ خال المومنون 2 مرتبہ واجب القتل ہیں۔ کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ حدیث کا انکار ہے، اور آپ کو اجتہاد کا جو درجہ دے رہے ہیں، پہلے اپنے مامے کے اندر اجتہاد کے وہ مرتبے بیان کر دیں، علم کے کتنی آیات ہیں جن کا فہم ان کو حاصل ہے، اور ذخائر علم میں کتنی ساری تفسیری روایات ان کی طرف سے نقل ہو کر آئی ہیں، اور ذخائر علم نبوت میں یعنی حدیث کے اندر کتنے ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اجتہاد کی طرف مشیر ہوں، دال ہوں۔ تو یار ظلم کو چھوٹا موٹا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ان کی شخصیت کا معاملہ یا ان کی ذات کے ساتھ اعتراض کرنا میں مناسب ہی نہیں سمجھتا، میرے پاس اتنا فرصت نہیں ہے کہ میں اعتراض کروں۔ صرف اتنی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک لتاڑ رہے ہیں کہ ایسے بندے کو، جس بندے نے ان حقیقتوں کو
بیان کی۔ اصل میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میں نے جو ان کی تحریروں میں جائزہ لیا، وہ فیضی جہاں کہیں بھی ہے اس نے کم از کم ناسبیت کا بت توڑ دیا ہے۔ انہوں ناسبیت نو سا چڑھے ہویا، راہ نہیں لبدا، نہ اگاں جانوں نہ پیچھا جانوں، نہ اتو سا آندا نہ تھلو آندا ہے، رولا ہے بے مولوی صاحب۔ تو یار یہ اس کا جا کے گریبان پکڑو نا، ایسی زبان درازی، کبھی ان کو کتا کہے، کبھی ان کو خنزیر کہے، کبھی ان کو، تو آپ نے جو کچھ بھی کہا اصل میں آپ اپنے آئینے میں خود کو دیکھ رہے تھے، اور جو اوصاف آپ میں طبعاً تھے وہ انہی کے بارے میں آپ نے فیضی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ایسا 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 ہے۔ تو یہ چیز ویسے طبعاً آپ کے اندر باضابطہ بدرجہ آتامہ موجود ہیں۔ چلیں میں آپ کی ذات پر بات نہیں کرتا، آگے چلیے۔ اللہم اجعل ہادیا مہدیا۔ اب یہ سوال ہے کہ ہادی اور مہدی وحدی بھی، یہ انہوں نے اسی بات پر لکھا ہے نا کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں۔ اگر یہ حدیثیں صحیح ہوتی، اور آپ نے آج تک ان کی صحت کی دلیل نہیں دی، حیرت اس بات پر ہے اتنی بڑی ناسبیت کا حجم ہے، مکہ سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک، مشرق بعید تک پوری ناسبیت کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے یار، چند ورقوں کی، کم از کم اس کا رد آپ انہی روایتوں جن کو اس نے چیلنج کیا ہے، آپ انہی روایتوں کو ایسا کریں، ان کی صحت پر دلیل دے دیں، پھر ہم کان پکڑ لیں گے فیضی کا، اس کا گریبان پکڑیں گے۔ لیکن آپ میں یہ ہمت نہیں نہ کر سکتے ہیں، تو پھر مولوی صاحب اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی آپ کی چادر ہے، اور اتنے جھوٹ بولو جتنے آپ کی پگڑی کے حساب کتاب سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تاثیر نبوت جو ہے یہ تو تحت ثری تک بھی پہنچ جاتی ہے، نبوت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو 1,14,000 آدمیوں کا، مسلمانوں کا، جس میں 800 رضوان کے، بیت الرضوان کے اصحاب ہیں، 150 کے قریب جناب والا بدری جن کی حرمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں، اور تابعین اور بڑے بڑے اکابر، 1,14,000 آدمی قتل کرنے والا اگر ہدایت والا ہے، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ کون سا ایسا اسلام ہے جس کا چہرہ آپ دکھا رہے ہیں کہ کلمہ گو کو قتل کرنے والا، کلمہ گو کو قتل کرنے والا اگر ہدایت ہے کلمہ گو کو قتل کرنا، تو مشرف جو ہے وہ بہت بڑا مجتہد ہے۔ اگر اس نے 15 مولوی مار دیے تو سارے لٹ لے کے اس کے پیچھے، حالانکہ وہ مولوی شرارتی تھے، انسلہ تھا، اسلحہ، وہ کہتا تھا کہ اسلحہ نہ ہونا چاہیے، پاکستان کا ایک ملک ہے، اسٹیٹ ہے، یہاں کا ایک قانون ہے، آئین ہے، وہ فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس نے 15 مولوی مار دیے تو کہا، آگ لگ گئی کہ جناب یہ فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا، ظالم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں وہ بھی مجتہد ہے۔ اگر صحابیوں کو مارنا اجتہاد ہے تو مولویوں کو مارنا بھی اجتہاد ہے۔ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ نہیں آئیں گے آپ، چونکہ روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ آپ کا سارا تصور دین جو ہے، جہاں تک آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، جو بیان کر رہے ہیں، یہ نظریہ ضرور سے آگے نہیں ہے۔ آپ کے جذبات اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں، میں آپ کی شخصیت پر نہیں گفتگو کرنا چاہتا، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو تاثیر اس دعا کی دیکھ لیجیے، اگر نتائج مثبت ہیں تو دعا ہے، اگر نتائج مثبت نہیں ہیں، منفی ہیں، تو یہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ڈرامہ ہیں، یہ نبوت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ مسلم خواتین کو لونڈیاں بنانا، اب مسلم خواتین کو جو لونڈیاں بنایا گیا، یہ بسر بن ابی ارطات اس کا کمانڈر تھا، اور اس نے 30,000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اخلاقی طور پر حکم تھا کہ جو علی کا چاہنے والا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ چلتا چلتا قتل و غارت کرتا ہوا اہل بیت کے گھر جا کے داخل ہو گیا۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو، ان کی ماں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا، قتل کیا، ٹکڑے کیا، اس کے سامنے پھینک دیا۔ اس کی ماں پاگل ہو گئی۔ یہ آپ کی تاریخ معکوس ہے۔ اب اس بات کو کیا کہیں گے آپ؟ اجتہاد کہیں گے نا۔ لاکھ دی لعنت جو ہے یہ فیضی پر نہیں ہے، وہ 1000 مرتبہ تیرے پر ہے مولوی صاحب۔ ایک ظلم اور بربریت جو ہے، میرا آپ سے سوال ہے پورے کائنات کے اہل علم سے، مثلا میں اگر جرم کرتا ہوں تو وہ قابل مواخذہ ہے، اس پر حد بھی ہے، جس بھی نوعیت کا جرم ہوگا سزا اسی اعتبار سے ہوگی۔ اگر یہی جرم کسی صحابی سے سرزد ہو جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جرم نہیں رہتا؟ کیا شریعت یہاں خاموش ہے؟ کیا شریعت مواخذہ نہیں کرتی
کیا اصحاب رسول پر حدود نافذ نہیں ہوئی مولوی صاحب؟ کیا ان کے معاملات پر رسالت نے مواخذہ نہیں کیا؟ کیا ہے۔ اصحاب نے نہیں کیا؟ کیا ہے بھائی۔ وہ کون سی ایسی صحابیت ہے جس کا آپ نے ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے؟ بھائی ہاں، جو اوریجنل صحابہ ہیں جن کو مولویوں نے حجروں میں بیٹھ کر بنایا وہ نہیں، جو اوریجنل صحابہ ہیں ان کی تکریم، سبحان اللہ۔ آپ ان کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو کفر کا لفظ بھی ایسے ظالموں کے لیے چھوٹا ہے جو اتنی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، لیکن جن کو آپ نے حجروں میں بیٹھ کر بنایا ہے۔ ہاں جی، آپ رویہ مجھے یہ بتا دیجئے کسی نص سے کہ صحابی سے اگر کچھ چیز سرزد ہو جائے تو وہ صحابیت کی عظمت میں وہ جرم نہیں رہتا، کرم بن جاتا ہے، احترام بن جاتا ہے۔ ہاں جی، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنگساری کیوں کی گئی؟ مجھے تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میرے نزدیک صحابیت کا جو بھرم ہے یہ اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، لیکن جس پر چارجز ہیں یہ تقریباً 31 سے زائد چارجز ہیں، یہ خال المومنون کے جو آپ نے ریکارڈ کے طور پر پیش کیے ہیں۔ اس پر اگر مولوی فیضی نے کوئی بات کہی ہے اپنی طرف سے تو 1000 مرتبہ قابل مواخذہ، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ کوڈ آؤٹ کی ہیں اصحاب رسول نے تو پھر پہلا مواخذہ ان کا ہے۔ جو الفاظ آپ نے مولوی فیضی کو کہے ہیں وہی الفاظ آپ نے صحابہ پر بولے ہیں۔ اصل گستاخ صحابہ تو ہے، مولوی فیضی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نقل در نقل چیزیں ہیں اور ان کے مصدقہ حوالہ موجود ہیں اور مصادر علمی کا پورا ایک جہان موجود ہے، ہزاروں مصادر ہیں، اور اس مولوی فیضی کے علاوہ بھی بہت سارے ذخائر علم ایسے ہیں، یعنی یہ جو ہے احادیث موضوعہ کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ذخائر علم ہیں جن میں یہ چیزیں موجود ہیں اور نصوصاً موجود ہیں۔ مولوی صاحب آپ پڑھیں۔ پھر مسلم خواتین کو کیا لونڈیاں نہیں بنایا گیا؟ میرا سوال ہے یہاں، صحابیت کا بڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے ٹوکرا مولوی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابی کی توہین کفر سے بھی بدتر گناہ ہے، پر آپ سے میرا سوال یہ ہے صحابی کی توہین اور اہانت اور ان کے مظالم کو بیان کرنا کفر سے بھی بدتر گناہ ہے، تو صحابیات سے زنا کرنا کیسا ہے؟ صحابہ کو داڑھی سے پکڑ کر پٹک پٹک کر زمین پر مارنا کیسا ہے؟ یا اپنی شریعت سے ہی پوچھ لیں جو آپ نے گھر میں بیٹھ کر بنائی ہے۔ شرم آئی کبھی آپ کو کہ ان چیزوں پر بھی آپ کی نظر ہو؟ اور صحابہ کو جو دھمکیاں دی گئیں تلواروں کی، یہ یعنی صحابی کو جائے، مطلب آپ اپنے ماموں کو صحابی جو کہتے ہیں تو آپ کے مامے کی صحابیت اس قدر بلند ہے کہ وہ صحابہ سے جو مرضی رویہ اختیار کرے اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اس کے اس رویے کی جو ہے جو ایک شریعت مطہرہ کے مطابق غلط رویہ ہے، اس کے مطابق اگر کوئی گرفت کرتا ہے یا اعتراض اٹھاتا ہے یا بات کرتا ہے تو آپ کو ماما یاد آ جاتا ہے۔ بھائی مامے کی صفائی تو دو پہلے، آپ ایسا کرو اپنے مامے کی صفائی دو کہ یہ چیزیں جو ہیں صحابہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے لے کر جتنے بھی اصحاب آئے ہیں وہ میں نے پوری لسٹ دیکھی ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں اتنا کہ میں اس بات پر پوری بحث کروں، لیکن کم از کم اتنا بات ضرور ہے یہ جتنے بھی چارجز آئے ہیں یہ صحابہ سے منقول ہو رہا اور ان کی عینی شاہد ان کے مشاہدے ہیں اور انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو ایسا کریں، آپ یہ کتاب پڑھیں، پڑھ کر جہاں جہاں مولوی فیضی صاحب نے یہ بات لکھی ہے اس کا تعاقب علم اور دلیل کی بنیاد پر کریں، یہ دیانت علمی ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ صحابہ کو دھمکیاں دیتے تھے، کیا نہیں دی ہیں دھمکیاں؟ کون نہیں دیتا تھا دھمکیاں؟ جس وقت بیعت یزید کا وقت آیا تو کیا ہوا تھا؟ مولانا آپ نے نہ تاریخ پڑھی ہے اور نہ آپ نے علم پڑھا ہے اور نہ ہی آپ کے اندر وہ علمی بصیرت ہے، آپ جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ اب آگے صحابی رسول یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے توہین کی، رسوا ہوئے، آپ کا یہ جھوٹ۔ یار میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کم از کم اپنی پگڑی کے مطابق تو جھوٹ بولیں، اس سے بڑا جھوٹ نہ بولیں، زیادہ جھوٹ اچھا نہیں ہے۔ یہ صلح امام حسن کا یہ حوالہ ہے۔ اب یہ میرے پاس وہ صلح امام حسن کھلی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اتنا باق لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریر کرنے کے لیے کہا گیا، وہ اس لیے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ قادر الکلام بھی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ امام بولیں گے ان کو بولنا نہیں آئے گا، پبلک میں رسوا ہو جائیں گے۔ یہ جملہ انہوں نے
ان کی طرف سے نقل کیا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی. تو کیا کون سی ایسی رسوائی کا پیمانہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں نے نہیں کیا؟ کون سا ایسا رسوا کن عمل ہے یا کلام ہے جو ان کے خلاف نہیں بولا گیا؟ تو یہ رسوائی کا تصور جو ہے وہ امام علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے دے رہے ہیں. اور آپ نے جڑا، اور اس جھوٹے مکار وہ جو حرامی ہے پنڈی والا، اس کے کہنے پر آپ نے جڑ دیا. یار کچھ تو خدا کا خوف کر، کتابیں پڑھ مولوی صاحب. میں مزید آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. ابن ابوالعاص بھی رسوا ہوئے تھے، کیا وہ ہوئے نہیں ہیں؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے یار کہ صفین کے اندر جب مولا کائنات اپنی دھاک کے ساتھ، دمک کے ساتھ میدان میں اترے تو چیخیں نکلنے لگیں دوسری طرف کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بھاگے بھاگے یہی عمرو بن عاص گئے، کدھر؟ معاویہ کے پاس گئے کہ جناب یہ ہو گیا ہے. اس نے کہا کو ترکیب، پھر وہاں جوڑ توڑ ہوا، لین دین ہوا. ٹھیک ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر اس نے کہا کہ میں بچا دوں. تو جناب عمرو بن عاص نے کیا کیا؟ خود کو برہنہ کر دیا، دیسی لفظوں میں ننگا کر دیا، اپنی شلوار بھی اتار دی اور قمیض بھی اتار دی. قسمتوں کا تاجدار جب یہ حربہ دیکھتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے. اسے علی کہتے ہیں. اب اس سے بڑی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے کہ کسی کے سامنے اپنے سطر کو ڈھانپنا؟ یہ تو بڑی دین کی تقدس میں ایک بڑی شرافت ہے. لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے. کیا یہ باتیں رسوا کن نہیں ہیں؟ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. ہم جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو جھوٹ بولے ہیں ان پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو رسوائی کی بات انہوں نے جو ہے حضرت امام حسن کے ٹائٹل پر کہی تھی اس حوالے سے. اور حضرت امام حسن نے جس وقت وہ خطبہ دیا تو کیا وہ رسوائی نہیں تھی؟ حضرت امام حسن کا آپ خطبہ آپ نے پڑھا ہی نہیں مولوی صاحب. وقت کے اندر وہ گنجائش ہوتی تو میں وہ نورانی الفاظ آپ کو سناتا، چونکہ آپ نور کے قائل ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد جناب حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے باتیں کہیں کو بھائی بریدہ اسلمی نے یہ بات خود سے کہی ہے کہ مجھے علی سے بغض تھا. ہاں، تو پھر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وضاحت فرمائی تو وہ بغض دور ہو گیا. تو یہ تو پوری حدیث بخاری سے لے کر کئی روایتوں کے اندر موجود ہے. پھر بسر بن ابی ارتاد کی آپ جناب طرفداری کرتے ہوئے جناب والا ان کے پیمانے ملا رہے ہیں، یہ صحابی فلاں فلاں فلاں. یہ جو الفاظ انہوں نے یہ مولوی فیض صاحب نے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے اصحابہ سے نقل کیے ہوئے ہیں. تو جو آپ نے لان تان یا زبان درازی مولوی فیض صاحب کے بارے میں کی ہے وہ دراصل آپ نے صحابہ پر کی ہے. گستاخ صحابہ اصل میں آپ ہیں نہ کہ وہ. اور یہ جو آپ نے کہ وہ ابو الغادیہ ہے جو قاتل عمار بن یاسر کے، اور حضرت عمار بن یاسر جو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. مجھے اس بات پر مزید تھوڑا سا رحم آتا ہے مولویوں پر کہ جس نے اسلام کی خاطر ماں کی قربانی دی، باپ کی قربانی دی، اپنی قربانی دی، اپنی اولاد کی دی، اس کا عرس نہیں منایا جاتا. اور جو عمار کے قاتلین ہے اس کا عرس منایا جاتا ہے. میرے لیے تو یہ بڑی حیرت والی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرس منانے والے کم از کم اپنی عرسوں کی ڈائریکشن درست کر لیں. ابو الغادیہ کی توہین کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے. بھائی یہ تو رسالت کا ارشاد ہے کہ عمار بن یاسر کا قاتل اور اس کا سالب سامان اتارنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے. تو رسالت پر فتویٰ آ گیا ہے. اور آگے کیا کیا کچھ. بہرحال میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ فیضی نہ جانے کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، وہ تو بعد میں آئے گا میدان میں. فقیر حاضر ہے اور آپ کے گھر آنے کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میں دم خم ہے یا شرم و حیا ہے یا تو آپ توبہ کر جائیں گے. اگر توبہ نہیں کریں گے تو میں اب بیٹھ رہا ہوں، آپ نے تو پہلے قسط دی ہے، میں آپ کی ہر قسط پر 4 گھنٹے گفتگو کروں گا اور پھر اس کا جواب ہوگا، جواب الجواب ہوگا. ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز. جب مجھ سے بات بڑی تو پھر فیضی کو تلاش کر لیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ پر غور کریں، توبہ اللہ کر لیں اور فیضی سے معافی مانگ لیں جو آپ نے اس کے لیے الفاظ کہے. دراصل آپ کو اپنی ذاتی اپنے آئینے میں نظر آئی ہے تو فیضی تو وہاں تھا ہی نہیں، تو آپ نے اپنی بات کے بارے میں جناب یہ باتیں کہہ ڈالی ہیں. تو میں گزارش کروں گا مولوی صاحب، پہلے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ مولویوں کے فتنے سے پاکستان جو ہے یہ 2-4 ہے. آپ ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کے اندر اگر دیانت علمی ہے، اخلاقی حرمت ہے، یا آپ کو اپنی پگ کا کوئی لحاظ سیاز ہے تو آپ اس کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، یہ صلح امام حسن ہے
حدیث موضوع ہے، یہ 40 وغیرہ ہے، جہاں جہاں سے بھی آپ کو کوئی اس علمی مغالطہ لگا ہے تو آپ اپنا مغالطہ دور کر لیں۔ ہم الحمدللہ تعالی جو اوریجنل صحابی ہیں ان صحابہ کا احترام اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور ان کی تعظیم اپنے ایمان کی معراج سمجھتے ہیں۔ تاہم جہاں جہاں صحابہ نے جس جس انداز کی نشاندہی کی ہے، جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی، اس کے بعد تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے وہی ہے جو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جو جوڑ توڑ آپ نے کی ہے یا بڑوں نے کی ہے جناب والا، پیچھے سے جو چلتا آیا ہے جھوٹ جاٹ، وہ اب ننگا ہو گیا۔ اب فیضی کرے یا نہ کرے، مخلوق خدا امت مسلمہ بیدار ہو چکی ہے، ایک فنگر ٹپ کے اندر آپ کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس لیے آپ خود بھی نہ گندے ہوں اور نہ کسی پر زبان درازی کریں۔ اولا تو میرے خیال میں اتنی سی پھکی تھوڑی سی آپ کو مکمل ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کی طبیعت مزید نساز رہی تو پھر ایک پھکی نہیں، ایک پھکا دوں گا انشاءاللہ، وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست، اعتدال، اتفاق، اتحاد کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں زبان درازی کی بغیر ہمیں اچھے الفاظ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔